واقعہ سن لو، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے کر و فر کے بادشاہ گزرے ہیں۔ تخت شاہی پہ بیٹھتے تھے اور جب سوار ہو کے کہیں نکلتے تھے تو شان یہ ہوتی تھی کہ آپ کے 40 خادم سونے کے گرز اور سونے کی زرہیں لے کر کے آپ کے آگے پیچھے چلتے تھے۔ ایک دن سو رہے ہیں رات میں، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آواز دی کہ چھت پہ کون ہے؟ تو بدلے میں آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ وقت تھا، جلال آ گیا۔ بولے نادان، کہیں اونٹ چھتوں پہ ملا کرتے ہیں؟ ڈھونڈنے والا بھی کیا ڈھونڈنے والا تھا، جواب آیا کہ اگر اونٹ چھت پہ نہیں مل سکتا تو خدا بادشاہت کے تخت پہ کیسے مل سکتا ہے؟ ان باتوں کا وہ اثر ہوا کہ رات بھر بے قرار رہے، نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب دربار لگا اور دربار میں سب لوگ بیٹھے تھے، ایک آدمی بڑے کر و فر سے، بڑا اثر و رسوخ چہرے پر روب والا آدمی دربار میں داخل ہوا اور داخل ہو کر کے دربار کو ادھر ادھر دیکھا اور واپس جاتے ہوئے بولا مجھے یہ سرائے پسند نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے روکتے ہوئے کہا کہ اے اجنبی ٹھہر جا، یہ سرائے نہیں، یہ تو میرا محل ہے۔ اب اجنبی نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ تمہارا محل ہے تو تم سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کہا مجھ سے پہلے میرے باپ کے پاس تھا۔ کہا تمہارے باپ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کہا میرے دادا کے پاس تھا۔ کہا تمہارے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کہا دادا کے باپ کے پاس تھا۔ تو وہ اجنبی کہنے لگا کہ جناب اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے، جو محل آج آپ کے پاس ہے کل آپ کے باپ کے پاس تھا، اس سے پہلے آپ کے باپ کے پاس تھا۔ تو سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو سرائے ہے، اسی کو تو سرائے کہتے ہیں کہ کبھی اس میں کوئی اور ٹھہرے، کبھی کوئی اور ٹھہرے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل پہ اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ اجنبی یہ کہہ کر کے دربار سے نکل کے چل دیا۔ آپ تخت سے اتر کے پیدل پیدل اس کے پیچھے ہو لیے اور ایک جگہ جا کر کے جنگل میں اسے پا لیا اور کہا سچ سچ بتاؤ کہ آپ ہیں کون؟ اجنبی نے کہا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ حضرت خضر کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے توبہ کی اور اسی دن سے بادشاہت کو خیر بات کہہ کے اللہ اللہ میں لگ گئے، اور ایسی اللہ اللہ کی کہ مولانا رومی اسی واقعہ کو لکھتے ہوئے اس کے آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے 9 برس ایک غار میں عبادت میں گزار دیے۔ 9 برس عبادت کرنے کے بعد آپ کا یہ مقام ہوا کہ اللہ کے بڑے بزرگ، اللہ کے بڑے ولی بن کے چمکے۔ ہاں ایسے نہیں ملا کرتی، نرم و گداز بستروں میں، اے سی کے کمروں میں اور مرسڈیز میں گھوم کر کے ولایت ڈھونڈنے والوں، ولایت ایسے نہیں ملتی۔ اب آگے دیکھو، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک دن اپنا پھٹا ہوا کرتا ایک سوئی سے سی رہے تھے۔ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور دیکھ کر کے بولا کہ اس آدمی، اس دیوانے کی تو دیکھو، بادشاہت چھوڑ کے آج پھٹا ہوا کرتا اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کے آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر دریا کی طرف منہ کر کے کہا لاؤ میری سوئی۔ تو دریا میں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے ہوئے دریا کی سطح پر آ گئیں۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا نہیں، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے تو میری ہی سوئی چاہیے۔ اتنے میں ایک چھوٹی مچھلی منہ میں دبائے آپ کی سوئی لے آئی۔ آپ نے اس کے منہ سے اپنی سوئی لی اور دوبارہ اپنا کرتا سینا شروع کر دیا۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر کے قدموں پہ گرا اور تائب ہوا اور بولا کہ جسے ایسی بادشاہت مل جائے
اسے پھر دنیا کی بادشاہت کی کیا ضرورت ہے؟